بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج بات کروں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا کیا نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شادیاں کی، ان کی اولاد کتنی تھی، یعنی بیٹے اور بیٹیاں کتنے تھے۔ بظاہر تو ہم مسلمان ہیں مگر بہت کم لوگوں کو نبی کی اولاد کے بارے میں پتہ ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تاکہ ان کو بھی اسلام اور ہمارے نبی کے خاندان کے بارے میں علم ہو سکے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین۔ حضرت محمد کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب اور حضرت عباس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی خاندان سے تھے اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کی والدہ حضرت ختیجہ تھی، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، اور حضرت ابراہیم کی والدہ حضرت ماریہ تھی۔ تینوں بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ متفقاً عالیہ کی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 6 ہے: قاسم، ابراہیم، زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ۔ لیکن معروف سیرت نگار ابن اسحاق نے 2 اور صاحبزادوں کا بھی ذکر کیا ہے، طاہر اور طیب۔ ایک قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے، انہیں طیب و طاہر کا نام دیا گیا، لیکن ایک قول یہ ہے کہ طیب و طاہر عبداللہ کے علاوہ تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے مطیب اور مطہر نامی 2 بیٹوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال ان اقوال کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 11 ہے، جن میں 7 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ صاحبزادیوں کی تعداد میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بیٹے قاسم تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے نکاح کیا۔ ان کے بطن سے سب سے پہلے آپ کے ہاں قاسم پیدا ہوئے، جو نبوت سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے۔ انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عموماً آپ کو ابو القاسم ہی کہتے تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے یا ابو القاسم کہہ کر آواز دی۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس شخص نے فرمایا کہ میں اس نام کے کسی اور شخص کو پکار رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ابو القاسم کنیت نہ رکھے۔ قاسم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ 2 سال زندہ رہے۔ ایک قول کے مطابق 1.5 سال اور ایک قول کے مطابق اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ چلنا پھرنا سیکھ لیا تھا۔ جس طرح سب سے پہلے پیدا ہوئے، اسی طرح انتقال بھی سب سے پہلے انہی کی ہوئی، یعنی اعلان نبوت سے 9 سال قبل وفات پائی۔ سیدہ ختیجہ کے علاوہ صرف ماریہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے لخت جگر ابراہیم تھے، جو جمادی الاولیٰ 9 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ماریہ ہیں۔ ولادت کی ابتدا آپ کے آزاد کردہ غلام ابو رافع نے دی، جسے آپ نے خوشی میں ایک غلام عطیہ کیا۔ 7ویں دن عقیقہ ہوا۔ آپ نے سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کی اور بچے کا نام اپنے جد اعلیٰ کے نام پر ابراہیم رکھا۔
دودھ پلانے کے لیے تمام انصار نے خواہش ظاہر کی، لیکن آپ نے سیف کے حوالے کیا اور اس کے معاوضے میں کھجور کے چند درخت دیے۔ سیف مدینہ سے کچھ فاصلے پر رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے وہاں جاتے، ابراہیم کو گود میں لیتے، چومتے اور پیار کرتے۔ سیف کے خاوند لوہار تھے، اس کا گھر دھوئیں سے بھرا رہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سیف ہی کے گھر 29 شوال 10 ہجری کو 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ابراہیم کے بیمار ہونے کی اطلاع ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تشریف لائے۔ گود میں اٹھا لیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ حالت؟ فرمایا، یہ رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لخت جگر ابراہیم کی وفات کا بہت صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر آپ نے بھیگی آنکھوں سے فرمایا، آنکھوں میں آنسو ہے اور دل میں غم ہے، اس کے باوجود ہم زبان سے وہی کلمات ادا کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ نیز آپ نے فرمایا، بے شک ابراہیم کے لیے جنت میں 2 دودھ پلانے والیاں ہیں جو اس کی رضاعت مکمل کریں گی۔ اہل عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مر جاتا ہے تو سورج اور چاند میں گرہن لگ جاتا ہے۔ اتفاق سے جس روز ابراہیم کی وفات ہوئی، سورج میں گرہن لگ گیا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ ان کی موت کا اثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کی موت اور پیدائش کی وجہ سے اس میں گرہن نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی خود نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت فاطمہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی ہیں اور تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان تمام کی والدہ حضرت خدیجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی، حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو العاص۔ حضرت زینب کی شادی حضرت عمرو بن العاص سے ہوئی اور حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہوئی۔ حضرت کلثوم اپنی بہن سیدہ رقیہ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی کے ہی عقد میں آئیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت خدیجہ ایک بیوہ خاتون تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودہ سے شادی کی، یہ بھی ایک بیوہ خاتون تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ حضرت عائشہ ایک کنواری لڑکی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ حضرت حفصہ جو ایک بیوہ خاتون تھی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 56 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے شادی کی، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 56 سال تھی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سلمہ سے شادی کی۔ حضرت سلمہ بھی ایک بیوہ خاتون تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 56 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت حاجش، جو کہ ایک مطلقہ خاتون تھی۔ مطلقہ وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہو یا طلاق پائی ہوئی عورت کو مطلقہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8ویں شادی حضرت جویریہ سے کی۔ حضرت جویریہ قید سے آزاد ہوئی تھیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 58 سال تھی۔
اس کے بعد حضرت صفیہ یہ بھی قید سے آزاد ہوئی تھیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ یہ ایک بیوہ خاتون تھی، اور اس کے بعد سب سے آخری جو بیوی تھی وہ حضرت میمونہ تھی۔ یہ ایک مطلقہ خاتون تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سب نکاح اس آیت سے پہلے ہو چکے تھے جس میں مسلمانوں کے لیے بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 تک مقرر کی گئی ہے۔ جنگوں میں بعض صحابہ کرام شہید ہوئے یا کفار مکہ نے مسلمان عورتوں کو طلاق دے دی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوہ، مطلقہ یا طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کر لیا اور انسانیت کو بیوہ اور مطلقہ عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی۔ مزید دین کا علم حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔